بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے معزز گھرانے کے اندر پیدا کیا تھا۔ سب سے معزز گھرانہ اس وقت اس عرب کے اندر جو تھا وہ بنو ہاشم تھا۔ بنو ہاشم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب سے ہی معزز فرد کے گھر میں پیدا کیا تھا۔ یعنی اس وقت سب سے معزز بنو ہاشم کے اندر کون شخص تھے؟ حضرت عبد المطلب اور ان کے فرزند حضرت عبداللہ۔ اس چیز کو تھوڑا سا دھیان میں رکھیں، اس کو آگے بتا رہا ہوں میں کہ اس کا وجہ کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ابتدا کی تو ہجرت کی ابتدا ایسے ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اپنا کلمہ کو بلند کیا، کفار مکہ نے بہت زیادہ پریشان کیا، ہر طرح کے جو حد گنڈے آزمائے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیچھے کرنے کے لیے اس دعوت کے کام سے، اور ہر طرح کی کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام اس کام سے باز آ جائے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزم اور ہمت اور حوصلہ دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اس کام سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب کے پاس پورے کفار مکہ پہنچے، پورے کفار مکہ نے سب حضرت ابو طالب کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ اپنے بھتیجے کو آپ اس چیز سے باز رکھے کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہے اور ان چیزوں سے ہم لوگوں کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ تو حضرت ابو طالب کے سامنے ساری فرمائشیں کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ دولت کے پہاڑ ان کے راستے میں کر دیے جائے تو پورا مکہ ان کے لیے دولت کے پہاڑ لگا دے، اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ عرب کی سب سے خوبصورت اور شہزادی سے اگر وہ رشتہ کرنا چاہے اور اگر شادی کرنا چاہے تو ان کی شادی سب سے معزز گھرانے کے اندر سب سے خوبصورت شہزادی اور سب سے خوبصورت لڑکی سے کر دی جائے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو ان کے لیے ساری چیزوں کو مہیا کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت ابو طالب نے ان کے سامنے ساری چیزیں رکھی کہ کفار مکہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ چیزیں میرے سامنے رکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک ہی جملہ ایسا تاریخی جملہ ہے کہ ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر پورے کفار مکہ میرے ایک ہاتھ کے اندر چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ کے اندر سورج رکھ دے تب بھی میں اس دین سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ لیکن ساری کوشش سے سارے کے سارے ادھ گھنٹے اپنانے کے بعد جب کفار مکہ تھک چکے اور ساری چیزیں ہو چکی تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ اس وقت دار الندوہ ایک ایسی جگہ ہوا کرتی تھی کفار مکہ کے لیے جو سارے کے سارے عرب کے مشورے اور ساری مجلسیں وہاں پر ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے پورا کفار مکہ جمع ہو گیا۔ میں نے کیا بتایا تھا پہلے کہ بنو ہاشم سب سے عظیم گھرانہ تھا۔ جب یہ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا آسان بات نہیں تھی، اسی وجہ سے تو ابھی تک کر نہیں سکے تھے۔ کر کیوں نہیں سکے تھے؟ وہ اسی لیے نہیں کر سکے تھے کیونکہ سب سے معزز گھرانے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ پلاننگ کی کہ کس طریقے سے ان کو قتل کیا جائے تاکہ بنو ہاشم سے بھی ہمیں دشمنی مول نہ لینی پڑے اور بنو ہاشم سے ہمیں مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ تو کچھ لوگوں نے رائے دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے کمرے کے اندر بند کر دیا جائے جہاں سے وہ باہر ہی نہ نکل سکے، لیکن کسی نے ان کی رائے کو توڑ دیا اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اس عرب کے اندر اتنے ہیں کہ ان کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر کے نکال سکتے ہیں۔ ایک رائے کو ختم کیا، دوسرے نے کسی نے رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے قتل کیا جائے، تو کسی نے کہا کہ ان کو ایک پاگل اونٹ کے اوپر بٹھا دے اور ان کو جا کر کے چھوڑ دے۔ اب وہ اونٹ کہیں بھی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی جائے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن پھر اس کی وہ رائے کو بھی توڑا گیا اور کیا کہا کہنے والے نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی پاگل اونٹ پر بٹھا دیا گیا اور اگر وہ کہیں بھی چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی گفتار عطا کی ہے اور ایسی شیریں زبان عطا کی ہے، ایسے اخلاق عطا کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانے کے بعد بھی اپنے دیوانے بنا لیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہوئی، لیکن اس مجلس کے اندر ایک شاطر شخص اور بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ابو جہل ہے۔ ابو جہل نے یہ رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ سارے جو عرب کے قبائل ہے اس قبائل کے اندر سے ہر ایک قبیلے کے اندر سے معزز اور مشہور شخص کو لیا جائے تاکہ ہر قبیلے کی دشمنی بنو ہاشم قبول نہیں کر سکے گا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس طریقے سے قتل کر سکتے ہیں۔ تو سبھی گھرانوں کے اندر سے معزز لوگوں کو لیا گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ محاصرہ کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو گھیر لینا۔
تو پورا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیر لیا. سارے کے سارے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے لیے باہر آئے اور سب کے سب ان کے اوپر حملہ کر دے. لیکن یہاں پر غیبی نظام چلا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے ہی پتہ چل گیا کہ قتل کی سازش ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے. روانہ کیسے ہوئے کہ جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے کفار کو جو آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں کو اندھا کر دیا ایک پل کے لیے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ان کی صفوں میں سے نکل گئے, لیکن کسی کو احساس تک نہیں ہوا کہ یہاں پر سے کوئی نکلا ہے. یہاں سے نکل کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. وہاں جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کچھ سامان تیار کیا, توشہ تیار کیا, کچھ ستو رکھا, کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا, اور وہاں پر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے اوپر روانہ ہوئے. لیکن آپ اس چیز کو دھیان میں رکھیں کہ آج پورا مکہ آپ کو دکھ رہا ہے, پورا مکہ رونق ہے اور ہر چیز کی آپ کو یہاں پہ سہولتیں دکھ رہی ہے, بلڈنگیں دکھ رہی ہے, ساری چیزیں سہولت دکھ رہی ہے, لائٹیں دکھ رہی ہے. لیکن جس وقت میرے آقا نے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا تھا وہ پورا نخلستان تھا اور پورا کے پورا پہاڑی علاقہ تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے آقا جب اس سفر کے لیے نکلے ہیں تو دونوں کے پیر جو ہے زخم سے مطلب چور ہو گئے اور نکیلے پتھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر میں اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے اندر چبھ رہے تھے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھایا کہ یہ تکلیف میں برداشت کر سکتا ہوں, لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کو کوئی تکلیف ہو, میرے آقا کو کوئی تکلیف ہو, یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور یہاں پر لے کر کے آئے. یہ وہی پہاڑ ہے جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک قیام کیا. کفار مکہ, پورا کفار مکہ میں جب صبح ہوئی, ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر کون سویا ہوا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اندر جا کر کے دیکھا کہ فجر ہو گئی ہے, ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے, تو سب لوگ اندر گئے, دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بستر پر سوئے ہوئے, ان کو اٹھایا, مارا پیٹا اور ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ پورے کفار مکہ میں ہلچل مچ گئی کہ گئے تو کہاں گئے, ہم تو ان کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے, ہمارا تو پورا منصوبہ خراب ہو گیا, ہم نے پوری رات اس طور پہ بتا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طریقے سے قتل کرنا ہے, پھر بھی ہم ان کو قتل نہیں کر سکے. جب ان کو اپنے خواب چکنا چور ہوتے ہوئے نظر آئے تو ان لوگوں نے پھر آگے جا کر کے پورے کفار مکہ نے پھر سے میٹنگیں کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انعامات رکھے کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کر لے کر آئے گا یا ان کو ڈھونڈ کر لے کر آئے گا, اس کو اتنے اتنے اونٹ انعام میں دیے جائیں گے, ان کو اتنے اتنے چیزیں دی جائے گی. یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کفار مکہ اس پہاڑ تک بھی پہنچ گئے. لیکن کہتے ہیں جس کو خدا بچانا چاہے اس کو پوری دنیا نقصان نہیں پہنچا سکتی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اگر پوری دنیا مل کر کے کسی انسان کو نقصان پہنچانا چاہے, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری کائنات مل کر بھی اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہے. سارے ہتھ گھنٹے ہونے کے باوجود, سارے منصوبے ہونے کے باوجود, سب لوگوں کے ہاتھ میں تلواریں ہونے کے باوجود اور ہر ایک خون کا پیاسا ہونے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا. کیوں؟ کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ میرے حبیب کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے. یہاں پر آنے کے بعد کفار مکہ یہاں تک بھی پہنچے اپنے, اور ان لوگوں نے یہاں پہنچنے کے بعد جب دیکھا کہ غار کے قریب پہنچے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے گھبرانے لگے, اے نبی یہ لوگ اتنے قریب پہنچ چکے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ ہم لوگوں کو دیکھ لے, اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اسی وقت وحی آئی اور تحزن ان اللہ معنا, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ میں ہے. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, تو انہوں نے وہ بھی اپنا گھبراہٹ ان کو ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیبی نظام یہاں پر کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کے لیے کبوتر کے انڈے دلوائے
اور کچھ جالے وغیرہ مکڑی نے ایسے بنا دیے کہ کسی کو ایسا محسوس ہی نہیں ہوگا اس غار کے اندر بھی کوئی گیا ہے، اس غار کے اندر کوئی گیا ہو ایسا محسوس ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبوتر کے انڈے کبوتر نے دیے اور پھر جالے وغیرہ بنے، تو کفار مکہ اس کے منہ پر آنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب نہیں پہنچ سکے۔ لیکن اس سفر کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور عبداللہ بن، یہ چاروں لوگ اس سفر کے اندر ساتھ میں تھے، جس نے پورا کے پورا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ کس طریقے سے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 3 دن تک کفار مکہ سے چھپ چھپ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا لایا کرتی تھی۔ عامر بن فہیرہ کیا کرتے کہ روزانہ بکریاں چرانے کے بہانے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ وغیرہ پہنچایا کرتے۔ جب یہ 3 دن گزر گئے اور سب اطمینان ہو گیا کہ اب کفار مکہ کا زیادہ خطرہ نہیں ہے، تو ان لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے 2 اونٹنیاں آئی۔ کتنی اونٹنیاں آئی؟ 2 اونٹنیاں۔ ایک اونٹنی پر پیارے آقا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، دوسری کے اوپر حضرت عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن یہ سوار ہوئے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جانتے تھے کہ راستہ کہاں ہے، تو راستہ دکھانے کے لیے ان کو ہمیں راستہ بتانا ہے مدینہ کا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا سفر تھا مدینہ کے لیے۔ راستہ پتہ نہیں تھا کہ کن جنگلات سے گزرنا ہے، کن راستوں سے جانا ہے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس لیے رکھا تھا کہ آپ کو ہمیں راستہ بتانا ہے۔ جب یہاں سے نکلے ہیں 3 دن اور 3 رات کے بعد، تب بھی کفار مکہ نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ ایک اس وقت کا بہت ہی بہادر اور بہت ہی زیادہ سمجھدار انسان جو اپنے فن کے اندر بہت زیادہ ماہر تھا، سراقہ ابن نوفل، جس کو اتنی مہارت تھی کہ وہ پیر کے نشان دیکھ کر کے یہ پہچان سکتا تھا کہ یہاں سے کون گزرا ہے۔ جب مکہ کے اندر سب نے انعامات رکھے کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتا ہے تو اس کو اتنے اونٹ دیے جائیں گے، اس کو اتنے اونٹ دیے جائیں گے، اس کو یہ انعامات دیے جائیں گے اور سرخ اونٹ دیے جائیں گے، تو سراقہ ابن نوفل کو لالچ ہوا کہ کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے کر آؤں، اور یہ 100 اونٹ اگر مجھے مل گئے تو میں عرب کے امیر لوگوں میں سے شمار ہونے لگ جاؤں گا۔ تو وہ وہاں سے نکلا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ وہ قریب ہی پہنچ گیا تھا، غار سے نکلنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس کی نظر پڑی، لیکن یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بچایا؟ یہ بھی نظام چلا۔ یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے والا شخص جو سراقہ آیا تھا، اس کے گھوڑے کے دونوں پاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ جب زمین کے اندر دھس گیا تو اس نے یہ التجا کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کرے کہ مجھے اس مصیبت سے نکالے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر رحم کیا، اس کو نکلوایا۔ لیکن اس کو کہتا ہے نا کہ لالچ اگر دل میں بیٹھا ہو تو کیا کر سکتے ہیں، لالچ اس کے دل میں تھا، پھر دوبارہ اس نے یہی حرکت کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کی کوشش کی کہ اس کو واپس لے کر کے جائے مجھے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ کہ گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھسا دیے۔ اس طریقے سے واقعہ 3 مرتبہ پیش آیا۔ پھر جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نقصان نہیں پہنچا سکتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پکڑ نہیں سکتا، تو وہ وہاں سے روانہ ہو گیا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پورا کے پورا سفر اس طریقے سے جاری رکھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔